آپ کا نام؟ امتیاز ملک. سر اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ جسے انڈیا کہتا ہے پاکستان اوکوپائڈ کشمیر، وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. وہاں پہ کافی اس وقت خوراک کا جو فقدان ہے، روٹی نہیں مل رہی، آٹے کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. ایک نعرے بازی چل رہی ہے کہ کارگل سکردو کھول دو، ٹوٹے رشتے جوڑ دو. کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں. بات نہیں ہوگی، بات چلا گیا تو کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں، سمجھ نہیں آ رہی بات کا وقت گزر چکا ہے. اب بات پاکستان سرنڈر کرے، پاکستان میں سرنڈر کرتے تو آگے اور پی او جے کے جگہ میں لائن آف روڈ پر بھارت کے آگے سے کرتے ہتھیار ڈال دے. اس کے علاوہ پاکستان آدمی کوئی بچنے کی مجھے نظر نہیں آ رہی. ہمارے پاس ترقی کرنے کے علاوہ باقی ہر کام کر رہے ہیں ہم. یعنی ہم تنقید بھی اچھی کر لیتے ہیں، ڈرامے بازی بھی اچھی کر لیتے ہیں، ایکٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں. رہا سوال کشمیری اس پار کے ہوں اس پار پہ، پہلی بات ہے ڈیولپمنٹ کا تو کوئی کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے جناب. سری نگر شہر جو ہے وہ ہمارے شہروں سے 200 سال آگے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں ایز اے کالونیز سمجھتے ہیں اور آپ درا دھڑ جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں ہمارے درختوں کی، جنگلات کی، دریاؤں کے پانی کے رخ موڑ کے پنجاب کی طرف. کہ جو آٹے کی بوری ہمیں جو ہے یہاں فار ایگزامپل $500 کی ملتی ہے، وہ انڈیا کے اندر $50 کی. یا تو تھوڑا بہت فرق ہونا تو ہم کہیں گے چلیں جی قابل برداشت. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی یہ کہ آپ کرتے کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کی 5G، وہ صرف 5G کشمیر کی نہیں ہے، وہ آپ انڈیا کو دیکھیں نا. انڈیا کا میڈیکل دیکھ لیں، انڈیا کی آئی ٹی دیکھ لیں، انڈیا کا ایون کے لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، وہ ہر چیز میں ترقی کر رہا ہے. سائنس کو دیکھ لیں، جس بھی فیلڈ میں انڈیا کو جج کریں وہ ہم سے بہت آگے ہے. تو پاکستان کے اس وقت حالات بہت برے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے اس وقت اتنے برے حالات ہیں کہ ہم نے ابھی فیب یا مارچ میں ایک دبئی کو قسط دینی ہے، ہمارے پاس وہ قسط دینے کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی اپنے گھر کو نہیں سنبھال پا رہے. ہم نے آزاد کشمیر پہ کیا بات کرنی ہے؟ میم کتنے % آف پاپولیشن یہ نعرہ لگا رہی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے میجورٹی، ایک ہوتی ہے مائنورٹی. ٹھیک ہے، آپ نے شاید چینلز پر دیکھا نہیں، سڑکیں بھری پڑی ہیں، لوگ جتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں. دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے کشمیر میں، لوگ آگ لگا رہے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے وہ بھی حصہ لینا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے ہر ہوش مند اور دانش مند آدمی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جو حصہ آپ نے لیا تھا پہلے. اس سمے پاکستان بھیشن آرتھک بدحالی کے دور سے گزر رہا ہے. عالم یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو کھانے کا آٹا تک نہیں مل پا رہا ہے. پی او کے سہت کئی علاقوں میں لوگ سرکار کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے بھارت میں ملنے کے لیے پردرشن کر رہے ہیں. اس وشم پرستھتی کے بعد اب پاکستان کے سور بدل رہے ہیں. پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا بھارت کے پرتی نظریہ بدلا سا نظر آ رہا ہے. دراصل پاکستانی پردھان منتری شہباز شریف نے العربیہ کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے ہر سمسیا سے بات چیت کے لیے تیار ہونے کی بات بھی کہی ہے. ساتھ ہی بھارت پاکستان کے بیچ ہوئے 3 یدھوں کا بھی ذکر کیا ہے. پاکستانی پردھان منتری نے کہا کہ پاکستان اپنا سبق سیکھ چکا ہے اور اب وہ شانتی سے رہنا چاہتا ہے. پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر سے آپ کا بھی تعلق ہے، وہاں کی آپ ترقی اور انفراسٹرکچر کی صورتحال کو دیکھ لیجیے، بہت ہی دگردوں ہے. آن دا ادر ہینڈ جموں کشمیر میں بے تحاشا ترقی ہوتی رہتی ہے، ہاسپٹل بن رہے ہیں، ٹورزم کو فروغ ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، اور آپ دیکھ لیجیے یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، ٹنز اینڈ ٹنز آف ویڈیوز موجود ہیں. اس ساری صورتحال میں پھر کشمیر کو بیچنے کا کام جو پاکستان، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کشمیریوں کو بیچنے کا کام جو پاکستان عرصہ دراز سے کر رہا ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اس سے کشمیری کتنے آفینڈ ہیں دونوں طرف کے. دیکھیں جی، اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا نام لیا جاتا ہے اور اس کے خلاف جو ری ایکشن ہوتا ہے اس میں کوئی کشمیری شامل نہیں ہوتا. رہا سوال کشمیری اس پار کے ہوں اس پار پہ، پہلی بات ہے ڈیولپمنٹ کا تو کوئی کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے جناب. سری نگر شہر جو ہے وہ ہمارے شہروں سے 200 سال آگے ہے. آپ یہ جو پاکستان کا زیر انتظام کشمیر ہے، اس کے جو 4-5 بڑے شہر ہیں، ان میں سے کسی ایک شہر میں مجھے کوئی ڈرینیج یا سیوریج سسٹم دکھا دیں. گورنمنٹ نے جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بنائی ہیں اور جن کی ٹوٹل عمر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہوتی ہے، اس کے بعد ان پہ گدھا بھی نہیں چل سکتا. تو اب یہ سچویشن ہے، یہ تو عام باتیں ہیں. تاجران کا نمائندہ ہے، وکلاء کا نمائندہ ہے، اسٹوڈنٹ کا نمائندہ ہے یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے لیے راستے کھول دو. کہتے ہیں کہ جو آٹے کی بوری ہمیں جو ہے یہاں فار ایگزامپل $500 کی ملتی ہے، وہ انڈیا کے اندر $50 کی. یا تو تھوڑا بہت فرق ہونا تو ہم کہیں گے چلیں جی قابل برداشت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں ہمیں یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے
کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی کو آزادی لے کے دی بلکہ مزید لے کے دیں گے اور جو ہے 1.5-2 کروڑ لوگوں کو کھینچ کے لے کے آئیں گے، تو پہلے آپ یہ تو کریں کہ یہ آپ کا آٹا جو ہے یہ کیا سونے کا بنتا ہے یا اس کا کیا مٹیریل کیا ہے، کہ یہی آٹا ہماری جو ہے گھر سے 1 کلومیٹر ادھر جو ہے وہ 10 گنا سستا ہے، یہی چینی یہی گھی بالکل یہی 10 سے 15 گنا سے بھی کم زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس آ رہا ہے. اس لیے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ سرحدیں ہٹائیں، اور اس میں وہ اوپنلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی پراکسیز بند کریں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے آپ کے جہاز سے اور آپ کی پراکسی سے، اور آپ کس کو فتح کر رہے ہیں اور کس کو شکست دے رہے ہیں. یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایک زبردست قسم کی ان ریسٹ ہے. آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگ مائنس ٹمپریچر میں، جہاں بہت زیادہ مائنس میں ٹمپریچر کہیں دفعہ 10 سے 15 بھی جا سکتا ہے، وہاں پہ انہوں نے باہر دھرنے دیے اور مسلسل جو ہے وہ احتجاج کیا کہ ایک تو ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہمارے ریسورسز لوٹے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ آٹا چینی یہ گھی اور یہ جو بیسک یہ چیزیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ لوگوں کی زندگی اور موت کے مسائل ہی یہی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے اگنور کیا جا رہا ہے یا ان پہ طاقت کا استعمال کر کے ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے یا پھر ان پہ الزامات لگا کے کہ یہ ایجنٹ ہیں، کہ جو آدمی آٹا مانگتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی ایجنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پاپولیشن کو یرغمال بنا کے بھوک اور ننگ سے مارنا چاہتے ہیں اور سردی سے، اور کہتے ہیں ہم نے وہ بھی حصہ لینا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے ہر ہوش مند اور دانش مند آدمی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جو حصہ آپ نے لیا تھا پہلے اس کی حالت تو دیکھیں، اس میں بچے جو ہے وہ سٹنٹ ہو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. وہ جو بچے جن کے ہمارے زمانے میں یا ہم سے پہلے جو ہے جن لوگوں کے 6 فٹ قد ہوتے تھے آلموسٹ 80% لوگوں کے، اب جو ہے وہ 5 فٹ سے اوپر کوئی نہیں جا رہا، اور اب آگے سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ 4 فٹ تک جائیں گے وہ. اور یہ سب بھوک اور لیک آف نیوٹریشن اور لیک آف جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی اور زندگی کی سختیاں جو ہیں وہ جی کہتے ہیں ہم نے آزادی لے کے دے دی اور مزید آزادی، اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ 370 مانے گا، ہٹائے گا. جگہ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایک بندہ 16 جنوری کو کیوں میں کھڑا تھا آٹا لینے کے لیے، ہارٹ اٹیک ہوا اس بوڑھے آدمی کو، وہ مر گیا. وہاں 20 تاریخ کو پرسوں یعنی کہ نگیال میں بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول کی طرف جائیں گے. اسی طرح اور جگہوں پہ 740 کلومیٹر کا جو ہمارا بارڈر ہے لائن آف کنٹرول جس کو کہتے ہیں، اس کے مختلف جو پوائنٹس ہیں وہاں سے اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پیسے لے کے بارڈر لائن آف کنٹرول پہ جائیں اور انڈیا کو کہیں کہ آٹا لاؤ ہم کھائیں. تو یہ جو میں نے بیان دیا ہے یہ اس بیک گراؤنڈ میں دیا ہے کہ کم از کم ہمیں آٹا تو ہم چلو پاکستان سے نہیں آٹا آ رہا، ہمارا آٹا بھی لے گیا پاکستان سے تو پنجاب میں، تو کم از کم ہم لائن آف کنٹرول پہ جا کے منڈی سے راجوری سے ہمیں اجازت دو کہ ہم وہاں سے کم از کم کھانے کی چیزیں تو لے کے آئیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹریڈ روٹس جو ہے ان کو فوری طور پر کھولا جائے، اور آج میں نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ بھائی اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ بھارتی سرکار بھی غور کرے، پاکستانی سرکار بھی غور کرے، پی او جے کے کی سرکار بھی غور کرے، اور یہ ٹریڈ روٹ کھولو. یہ اس وقت جو پی او جے کے میں کم از کم ہمیں بحران کا سامنا ہے، یہ تو کم از کم فوڈ کرائسس پہ تو ہم قابو پائیں کسی نہ کسی طرح سے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کی بات ہے، بالکل صحیح ہے. اور یہی کچھ گلگت کے دوستوں نے کچھ دن پہلے یہی بات بتائی، مجھے کچھ دوستوں سے بات ہوئی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار ہم ٹھیک ہے، ہم جسے کہتے ہیں پرامن قسم کے لوگ ہیں، بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں جی بی کے اندر، لیکن جب چیزیں آپ کو بیسک چیزیں یعنی کھانا سب کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی جاندار ہے، پودا ہے، جانور ہے، انسان ہے، اس کو کھانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں یار پہلے گندم آتی تھی، اس کے اوپر وہ سبسڈی ختم کرتے کرتے اب شاید کچھ پرسنٹ رہ گئی، یہ ساری ختم کر دی، اور بہت سارے گلے شکوے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان اپنے لیے زیادہ مشکلیں نہیں کھڑی کر رہا کہ یا تو سبسڈی آپ شروع سے رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے نہ دیتے. یہ میرا سوال ہے کہ آپ گلگت بلتستان یا نہیں سبسڈیز تو ان کو دینی پڑی نا، یونائیٹڈ نیشن کے نے یہ سر جب آپ نے دے دی تو اس کو دیتے رہے نا، مطلب اگر یا تو نہ دیتے شروع سے، اگر آپ دے رہے تو پھر دیتے رہے. یہ پھر ان لوگوں کا ایک رائٹ ہے. آج وہ لازمی سی بات ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کشمیر کے لوگ کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ہم جا کے ہندوستان سے آٹا خرید لیتے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس گندم کافی اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. اب گلگت بلتستان کے لوگ کل کو کہیں گے یار ہم بھی چائنا یا پھر انڈیا کے ساتھ اگر کوئی بارڈر کراسنگ ہے تو وہاں سے لے لیں گے. تو ہم کر کیا رہے ہیں سر؟ لیکن بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو اور پی او جے کے میں 45 چیزوں کے اوپر 42 چیزوں کے اوپر سبسڈی انہوں نے ختم کی ہے. اسی طرح گلگت بلتستان میں انہوں نے آٹے کی سبسڈی ختم کی ہے اور 8 لاکھ بوری سالانہ انہوں نے ہماری کاٹ لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سبسڈیز ہم پر کوئی آسان نہیں ہے، ہم ایک متنازع علاقہ ہیں اور یونائٹڈ نیشن نے یہ سبسڈیز ہمیں سینکشن کی ہوئی، بالکل ٹھیک، اور پاکستان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے یہ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سبسڈیز کیوں بند، اس لیے بند کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں ایز اے کالونی سمجھتے ہیں اور آپ درا دھڑ جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں ہمارے درختوں کی، جنگلات کی، دریاؤں کے پانی کے رخ موڑ کے پنجاب کی طرف. آپ نے ہائیڈرو پاور پلانٹس بنا کے پنجاب کو بجلی سپلائی کر رہے ہیں، آپ ہمیں بجلی آ نہیں رہی. منگلا ڈیم پہ وعدہ کیا تھا ایوب خان نے کہ جب یہ پورا ہو جائے گا تو آپ کو 300 میگا واٹ جو آپ کی ضرورت ہے فری بجلی دیں گے. آج ہم پاکستان سے زیادہ مہنگی بجلی ہمیں دی جا رہی ہے.
बेशुमार मसाइल है, इसका हल पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान से मैं अब ये कहता हूँ कि ये जो नारा है ना कि आटा दो पाकिस्तान से या लोड शेडिंग खत्म करो, ये नारे बेकार है। इसलिए कि पाकिस्तान आटे के बुरान में खुद फंसा हुआ है। पाकिस्तान आटा नहीं दे सकता हमें। जब एक शख्स कोई चीज हमें दे ही नहीं सकता तो उसे मांगे किस लिए? पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बुरान इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी सनतें बंद हो रही है, फैसलाबाद में, कराची में, हर जगह। तो हमें हमारी बिजली कहाँ से देगा हमें? लिहाजा अब नारे जो है वो ये होने चाहिए कि सरेंडर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर। अब पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना चाहिए। 22 अक्टूबर 2023 जैसे जैसे नजदीक आएगी, आप ये सरेंडर की आवाज, इसमें इजाफा होता चला जाएगा। सरेंडर करें, हमारी जान छोड़ें, हम वापस अपने जो पुरखे हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिले और इंडिया के साथ जुड़े, और कम से कम जो है वो हमारे रास्ते खुले। बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत का वक्त चला गया है। तो क्या होगा? आपको समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रही, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। अब बातचीत सरेंडर, पाकिस्तान आर्मी सिर्फ अब सरेंडर करे, बलूचिस्तान में सरेंडर कर दे बलोचों के आगे, और POJK में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के आगे सरेंडर करके हथियार डाल दे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की कोई बचने की मुझे सूरत नजर नहीं आ रही। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।